السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثة: من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ صدر جلسہ، علماء کرام، مسجد اور مدرسے کے ذمہ داران، طلباء اور طالبات اور جملہ حاضرین، یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے گورے گاؤں اس مسجد میں مدرسہ محمدیہ قائم ہے، جس میں تقریباً 40 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں۔ ان کو قرآن، سیرت اور دین کی بنیادی اور ٹھوس باتیں سکھائی جاتی ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ امام محترم شیخ وقار احمد علیاوی حفظہ اللہ اور اس مسجد اور مدرسے کے کارکنان اور ذمہ داران عصر کے بعد سے ابھی تک بچوں کے 2 پروگرامز ہوئے ہیں۔ پہلا پروگرام جو مسابقے پر مشتمل تھا، جس میں تقریباً 22 طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد سے دوسرا پروگرام جو تعلیمی مظاہرہ ہے، جس میں بچوں نے قرآن کی تلاوت، حمد، نعت، نظم، تقریریں وغیرہ پیش کی۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم تعلیم و تربیت کے لیے حساس ہوں اور اس کے لیے فکر مند ہوں اور اپنی ذمہ داریوں کو بروئے کار لائیں۔ ہمارے دین اور ہماری شریعت میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ جس چیز کی ہماری شریعت میں زیادہ اہمیت ہے، اس کے تئیں آج مسلمانوں میں بہت زیادہ لاپرواہی ہے۔ دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب قرآن کا نزول فرمایا تو سب سے پہلا حکم، قرآن کی پہلی آیت جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کا تعلق علم سے ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم سیکھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ انہی مکاتب کے ذریعے سے، مساجد میں تعلیم کے ذریعے سے ہم بچوں کا مستقبل سنوار سکتے ہیں اور تعلیم و تربیت سے انہیں لیس کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ ہر والد کے اوپر یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ اگر وہ اس تربیت کا انتظام نہیں کرتا ہے وہ مجرم ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اپنے بیٹے کی شکایت کی۔ کہا: میرا بیٹا ایسا ہے، ویسا ہے، میری ایک نہیں سنتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ بلایا گیا بچے کو،
تو بچے نے پوچھا کہ صرف بچے پر ماں باپ کے حقوق ہیں؟ کیا ماں باپ پر کچھ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کے تعلق سے حساس ہوں، بیدار ہوں، ان حقوق کی ادائیگی میں پیش رہیں؟ کچھ حق ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یقیناً حق ہے۔ کیا حق ہے؟ ان ینتقی امہ، پہلی ذمہ داری یہ ہے، اولاد کے تعلق سے پہلی ذمہ داری والد پر یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ وَيُحْسِنُ اسْمَهُ، وَيُحْسِنَ اسْمَهُ، اپنے بچے کا اچھا اور پیارا نام رکھے۔ وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، تیسری ذمہ داری ہے اسے قرآن سکھائے۔ جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی تو بیٹا کہتا ہے کہ یہ میرے والد ہیں، ان تینوں ذمہ داریوں کو انہوں نے پورا نہیں کیا ہے۔ ماں کا انتخاب کیسا؟ ایک مجوسی اور ایک ایرانی عورت سے انہوں نے شادی کی ہے اور وہ بھی لونڈی ہے، اور دوسرا یہ کہ میرا نام جعل رکھا ہے، گبریلا، کیڑا، اور مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ والد نے اپنے بیٹے کی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے، فرمایا جئت الی تشکو عقوق ابنک وقد عققتہ قبل ان یعقہ، کہا کہ تم میرے پاس آئے ہو یہ شکایت کرنے کے لیے کہ تمہارا بیٹا تمہاری نافرمانی کرتا ہے، جبکہ تم خود اس کی نافرمانی سے پہلے نافرمانی کر چکے ہو، یعنی بیٹوں کے تئیں جو حقوق تھے ان حقوق کو تم نے ادا نہیں کیا ہے۔ وَأَسَأْتَ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يُسِيءَ إِلَيْكَ، اور تم نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے تمہارے بیٹے کی بدسلوکی سے پہلے۔ معلوم کیا ہوا؟ بچوں کو قرآن سکھانا، تعلیم و تربیت سے لیس کرنا، یہ والد کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم و تربیت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ وہ حدیث ہمارے سامنے رہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی مر گیا، عمل کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، مگر 3 ایسے اعمال ہیں کہ مرنے کے بعد بھی نیکی کا، ثواب کا، عبادت کا سلسلہ برابر ملتا رہے گا۔ ان میں سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یعنی زندگی میں اللہ نے مال سے نوازا تھا، اس نے مال خرچ کیا، اللہ کی راہ میں مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، دینی رفاعی کاموں میں خرچ کیا، صدقہ جاریہ ہے۔ او علم ينتفع به، نمبر 2 علم چھوڑ دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتابیں لکھ دی، پڑھا دیا، سکھا دیا، تبلیغ کر دی، اس کے علم سے لوگ ہدایت حاصل کر رہے ہیں، شرک و بدعات چھوڑ کر کے توحید کی طرف آ رہے ہیں، فساد سے، بگاڑ سے اصلاح کی طرف آ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ثواب جاریہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر 3 او ولد صالح يدعو له، یا اس نے نیک اولاد چھوڑی ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے وہ اولاد دعا کرتی، تو ایسے لوگوں کا بھی سلسلہ، ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بچے، اولاد، یہ ہمارے لیے امانت ہیں، یہ زندگی کی رونق ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ زندگی کی رونق ہیں، زندگی کی زینت ہیں، اس سے ہم فائدہ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے بچوں کو دین اور تعلیم و تربیت سے جوڑیں گے اور انہیں سکھائیں گے، دیندار بنائیں گے۔ اسی لیے ہماری شریعت میں تاکید کی گئی ہے شادی بیاہ کے سلسلے میں کہ ہم اچھی عورت سے، دیندار عورت سے رشتہ استوار کریں، اچھی اور دیندار خاتون سے شادی کریں۔ ہمارے اسلاف میں سے کسی ایک آدمی کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، بتائیے کہ تربیت اولاد کے کیا نسخے ہیں، میں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کروں؟ تو ہمارے اسلاف نے کہا کہ تربیت کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور کہہ رہے تربیت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، سوچنے کی بات ہے۔
کہا تربیت کا صحیح وقت اس وقت تھا جب تم اپنے رشتے کا انتخاب کر رہے تھے۔ رشتے میں صحیح عورت کا، دیندار عورت کا انتخاب کرنا یہ اچھی تربیت کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ آپ غور کریں، ہمارے اسلاف کی ایسی ایسی نادر مثالیں ہیں کیسے لوگوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہوں گی یا سن رہی ہیں، ہمارے اسلاف میں محدثین کی جماعت ہے، مفسرین کی جماعت ہے، مجاہدین کی جماعت ہے، فقہا کی جماعت ہے، علماء کی جماعت ہے، بڑے بڑے دین کے جیالوں کی جماعت ہے۔ ظاہر ہے ان کی تربیت کیسی ہوئی تھی، کس نے کی تھی؟ ان کی ماں نے تربیت کی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کتنی عظیم شخصیت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کس نے کی ہے؟ ان کی ماں نے کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اتنی عظیم شخصیت، امام ہیں، ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور امام ہیں، علم حدیث اور علم سند پر کافی گہری معرفت رکھنے والے، فقہ میں بصیرت رکھنے والے، ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ ان کی ماں نے تربیت کی ہے۔ ہمارے اسلاف میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بعض ماؤں نے اپنے بیٹوں کی صحیح تربیت کے لیے، تعلیم و تربیت سے جوڑنے کے لیے شادی کینسل کر دی۔ ماؤں نے شادی نہیں کی، بیوہ ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، لیکن ان کے سامنے بچہ تھا، اولاد تھی، انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت میں لگے رہیں، شادی نہیں کیا، تربیت کی۔ تب یہ علماء امت کے اندر ایسے سے بڑے بڑے فقہا محدثین پیدا ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جب میں 9 سال کا تھا میں قرآن کا حافظ تھا۔ آج ہمارے یہاں آپ سماج میں دیکھیے 9 کیا 19 اور 29 اور 40 سال کے ہو گئے، قرآن پڑھنے کا علم نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف میں آپ کو 2 چیزیں بہت ملے گی کہ وہ یتیم تھے، غریب تھے، اور دوسرا ہے کہ بچپن میں حافظ قرآن تھے۔ ماں نے ایسی تربیت کی کہ بچہ 9 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، حافظ قرآن بن گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے یہ۔ آج بچوں کی تربیت کے تعلق سے بڑی لاپرواہیاں ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں۔ بچہ سو رہا ہے، سونے دیا جائے، بچہ کھیل رہا ہے، کھیلنے دیا جائے، موبائل چلا رہا ہے، موبائل چلانے دیا جائے، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیا جائے، ماں باپ کو کچھ فکر نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں 9 سال کا تھا میں حافظ قرآن تھا، اور میری والدہ جب میں بچپن میں چھوٹا تھا، میری والدہ بغداد کی مسجد میں فجر کی نماز سے پہلے جاگتی تھی اور مجھے وضو بناتی تھی، اور فجر کی نماز سے پہلے مجھے مسجد پہنچاتی تھی، اور میں مسجد میں فجر کی نماز کے لیے جایا کرتا تھا۔ ٹھنڈک کے موسم میں، ذرا غور کیجئے، ٹھنڈک کے موسم میں، اس زمانے میں آج سے 1300 اور 1400 سال پہلے جہاں گیس کا انتظام نہیں ہے، لکڑی جلانے کے لیے اتنی سہولیات اس زمانے میں نہیں ہے، ٹھنڈی کے موسم میں لکڑی جلانا کتنا دشوار گزار کام ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ ان کی والدہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سخت ٹھنڈی کے موسم میں فجر سے پہلے بیدار ہوتی تھی اور پانی گرم کرتی تھی، اور ان کو وضو کراتی تھی، سر پر امامہ باندھتی تھی، اور ان کو لے کر کے مسجد تک پہنچاتی تھی۔ آج ہماری ماں اور بہنیں کیا کرتی ہیں؟ تربیت کہاں ہے؟ فجر کی نماز میں مسلمان کہاں ہے؟ ماں باپ کو کچھ فکر نہیں ہے، بیٹا بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، نماز اس پر واجب ہو رہی ہے، فرض ہو رہی ہے، تربیت کہاں ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے ہمارے لیے نصیحت یہ ہے، تربیت یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوں اور ان کو دین سکھائیں، تربیت سے جوڑیں، اور ان کو فجر سے پہلے بیدار کریں تاکہ فجر کی جماعت میں وہ شامل اور حاضر ہو سکے۔ آج سب کو شکایت ہے کہ میرا بچہ نافرمان ہو گیا، میرا بچہ میرا نہیں سنتا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کا حق ادا کریں گے، انہیں دین سے جوڑیں گے، شریعت سے جوڑیں گے، اپنا حق ادا کر دیں گے، تو یہ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ اور اگر ہم تربیت کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں تو یاد رہے سماج میں ایسے مفاسد عناصر موجود ہیں، ایسے بگڑے ہوئے لوگ موجود ہیں، اگر ہم اصلاح کی فکر نہیں کرتے ہیں، تربیت کی فکر نہیں کرتے ہیں، تو بگاڑنے والوں کی بڑی جماعت تیار ہے۔ ہر نکڑ پر، ہر موڑ پر، ہر نگر پر، ہر راستے پر، ہر چوراہے پر ایسے بگاڑنے والے بدماش اور بدکردار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
جو بچوں کو بگاڑ رہے ہیں، کہیں نشہ کے چکر میں، کہیں بری عادتوں کے لت میں اور بے حیائی کے لت میں بگاڑنے والے بہت سارے مفاسد آج کے زمانے میں کھلے ہوئے ہیں۔ ایسے فتنوں کے دور میں ہماری بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہوں۔ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو یہی اولاد ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی، اسی دنیا کے اندر ہماری ذلت و رسوائی کا سبب بن جائے گی۔ جو خاندان کی عزت تھی، جو سماج میں ہمارا وقار تھا، جو عزت تھی، برسوں سے عزت باقی تھی، اولاد کی ایک غلطی کی وجہ سے سماج میں ہم آنکھ سے آنکھ ملا کر کے لوگوں کے سامنے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے ہیں، عزت ختم ہو جائے گی۔ صدیوں کی جو عزت ہم نے کمائی تھی، بچوں کی ایک غلطی کی وجہ سے، ایک شرارت کی وجہ سے ماں باپ کی اور خاندان کی پوری عزت خاک میں مل جاتی ہے، اور پھر کورٹ کچہری اور یہاں وہاں پولیس اسٹیشن میں حاضری دینا اور اس کے چکر میں پھنسنا، یہ اس کے بعد کے مسائل ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اولاد کی تربیت کے تعلق سے فکر مند بنائے، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالی ترقی عطا فرمائے، اور جو بھی اس مسجد و مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔